کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں جس سے قبر میں کام آنا ہے, قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے. قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کرے گا قبر میں, لیکن دوستی تو کرے نا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آج میں نے آپ کو پہلے کچھ قبر کے بارے میں, اس کی پنشمنٹس کے بارے میں, موت کے بارے میں بتایا ہے, اور اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ اگر مرنا سے تو انکار نہیں ہے, مرنا تو ہے تو اب تیاری کر لو نا. اور میں وہ طریقے نہیں بتا رہا کہ بزنس چھوڑ دو, نوکری چھوڑ دو, فیملی چھوڑ دو, ذرا آپ کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے. نہیں, ویری ایزی وے ٹو میک یور لائف بیٹر اینڈ آلسو دا گریو بیٹر. لائف بھی برائٹ ہو جائے گی, گریو بھی برائٹ ہو جائے گی, لیکن اگر ان طریقوں پر عمل کرتے جائیں. کس کو آج اس سال جس نے دنیا سے جانا ہے اس کے لیے بھی لکھا جانا ہے. Tonight is the night in which the names of those who will die until the next night of Barat are handed over to Malakul Maut Sayyiduna Israel ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. It means such a sensitive night, نازک رات ہے, فیصلوں کی رات ہے. We don't know کہ اگلی شب برات ہمیں ملنی ہے کہ نہیں. There are so many brothers, ہمارے بہت سارے ایسے دوست, بہت سارے ایسے رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ تھے, پچھلے سال ہمارے ساتھ شب برات منائی ہے, مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. They are in the grave, وہ اپنی قبروں میں ہیں. But we don't know next year when شب برات اجتماع taking place, ہم ہوں گے کہ نہیں, کہاں ہوں گے. ہمارے جو اینسسٹر, ہمارے اولیاء کرام, ہمارے بزرگ جو ہیں نا, وہ اس رات کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان کا کیلیبر, ان کا مقام کیا ہے. ان کے صدقے میری اور آپ کی, ہم سب کی بخشش ہونی ہے نا. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے, نفلی فاسٹ شعبان میں رکھتے. انہوں نے کیا پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, شی آسک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اتنے سارے روزے شعبان میں کیوں رکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس میں بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اس میں اللہ تعالی ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو یا میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے سے ہوں. They all are prepared for that night, for this moment. غنیت الطالبین is a beautiful book of Sayyidi Sheikh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ wrote in this book. آپ لکھتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں, shroud ready, مگر اس کفن کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بہت سی قبریں خود کر ریڈی ہوتی ہیں, ڈگ ہو کر ریڈی ہوتی ہیں. آپ کبھی قبرستان جائیں, ویسے آج جانا چاہیے, تو کبھی ہم قبرستان جاتے ہیں, مجھے آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا, ورنہ ہمارے پاکستان میں تو قبریں کچھ ریڈی رکھتے ہیں. جو گورکن ہوتے ہیں نا, کیئر ٹیکر آف گریو یارڈ, دے میک ریڈی گریو فور 2-3-4 گریوز ریڈی رکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کا انتقال ہو تو قبر ریڈی ہو. تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو, ہے بڑی ٹرکی لیکن بڑی دل کو چھو جائے گی. کہ آج آپ اگر قبرستان میں جائیں اور جس کی قبر کھودی ہوئی ہے, ریڈی ہے قبر, وہ بندہ اس وقت زندہ ہے, کیونکہ مرتا ہے تو قبر اس کو مل جاتی ہے نا. تو آج قبرستان میں اگر 3-4-6-10 قبریں کھودی ہوئی ہیں نا, وہ بندہ اس وقت دنیا میں زندہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی شراؤڈ کی شاپ ہو, کفن کی دکان ہو, جہاں کفن استری ہو رہا ہو, دھل رہا ہو, پیک ہو رہا ہو, لیکن جس کے لیے کفن پیک ہو رہا ہے نا, رائٹ اوے ہی از الائیو, وہ زندہ ہے دنیا میں. مگر اس کو نہیں پتا کہ میرا کفن پیک ہو رہا ہے, میری قبر خود رہی ہے. غوث اعظم یہی سمجھا رہے ہیں کہ بہت سی قبریں خود کر تیار ہوتی ہیں, مگر ان قبروں میں جانے والے بھی زندگی میں مست ہوتے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر ملے گا یا قبر ملے گی. Tonight is the remembrance, آج کی رات یاد کرنے کی رات ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ہی کی تو رات تھی نا, جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, اور شب برات قبرستان جانا سنت ہے. انشاءاللہ ہم بھی آج کے اجتماع کے بعد نیت ہے کہ قبرستان حاضری دیں گے. لیکن قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ وہاں جا کر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کی تدفین میں, فیونرل میں جانے کا موقع بھی ملے تو ادھر بھی یار دوست جو ہے فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندوں, ان قبروں کو دیکھ کر تو یاد کر لو کہ آج یہ گیا ہے, کل میں نے جانا ہے.
اچھا جیسے آپ کے یہاں پوش ایریاز ہوتے ہیں, نارمل ایریاز ہوتے ہیں, بولٹن میں بھی ہوگا کہ کسی کا اگر فلاں سوسائٹی میں گھر ہے نا تو ہم ریئلائز کر لیتے ہیں کہ از ویری رچ مین بیکاز ہی ہیو ہاؤس ان دس سوسائٹی, اور اس کے اندر گھر بھی بڑا لگژری ہوگا بیکاز ویری ایکسپینسو ہاؤس. اور کسی نارمل ایریا میں گھر ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہاں تھوڑا سا نارمل لوگ, غریب لوگ رہتے ہیں, چھوٹے سے گھر ہیں تو نارمل لائف گزارتا ہے. ہم گھر دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ رہنے والا کیسا ہوگا, اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوگا. مگر جب گریو یارڈ میں ہم جاتے ہیں نا, ساری قبریں ایک جیسی ہیں, بٹ وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک کہ قبر والے کیا سارے اندر ایک جیسے ہیں. نہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ 2 ٹائپس کی گریو ہوتی ہیں, قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے, گارڈن آف ہیون, یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے. اب ہمیں قبریں ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں, مگر ہر قبر کی داستان الگ ہوتی ہے. کوئی جنت کے مزے لے رہا ہے, کوئی عذاب کے دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہ رہا ہے. Why we are not thinking about it? ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم سب کی فکر ہے کہ اگر یو کے میں رہتے ہیں, میرا کوئی بھائی یہاں کشمیر کا ہوگا, یا کشمیر میں کوٹھی بن جائے, ایک بنی ہے تو 2 بن جائیں. کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے وہ بنگلہ دیش میں گھر بنانے کی فکر کر رہا ہو, کوئی انڈین بیٹھا ہے وہ انڈیا میں گھر بنا رہا ہو, ادھر بھی بناتے ہیں ادھر بھی بناتے ہیں. لیکن کبھی سوچا کہ قبر بھی تو بنائے نا, قبر بھی تو روشن کریں, اس کے لیے کب ٹائم نکالیں گے؟ پلیز, یہ آج کی رات آخرت کو یاد کرنے والی رات ہے, توبہ کی رات ہے. کیا جوان لوگ نہیں مرتے ہیں؟ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے, ہمیں نارملی, آپ تو ویسے ہی ٹیکنالوجی والی کنٹری میں ہیں اور بڑا ماڈرنائز اور سسٹمائز سسٹم ہے آپ کے یہاں, کہ آپ کا موبائل کا اگر ڈیٹا کم ہونے لگے, آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم ہونے لگے, یا گھر کی کوئی یوٹیلیٹی آپ کی آخری لمٹ پر پہنچتی ہے, تو آپ کو ایک الرٹ میسج آ جاتا ہے, یو یوزڈ یور 70% ڈیٹا اور 80% ڈیٹا, پلیز ٹاپ اپ. اپنا اکاؤنٹ دوبارہ جناب بیلنس ڈلوا دیجئے تاکہ آپ کی سروس کنٹینیو رہے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن ہماری لائف میں ہمیں کوئی ایسا میسج نہیں آتا کہ یو اونلی ہیو 1 week لیفٹ, میک ریپینٹنس, توبہ کر لو, تیاری کر لو, سجدے کر لو, اللہ کو راضی کر لو, یو اونلی 7 days لیفٹ. پھر اگلے دن میسج نہیں آتا نا اونلی 6 days لیفٹ. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, کہہ کے بھی جاتا ہے کہ کپڑے استری کر کے رکھنا, آج یہ والا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, ڈنر میں یہ پکا کے رکھنا. کھانا ریڈی ہوتا ہے, جنازہ سامنے آ جاتا ہے, بندہ نہیں آتا. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے ایسی سٹوریز نہیں سنی کہ یار صبح ہمارے ساتھ تھا, شام چلا گیا, دن ہمارے ساتھ تھا, رات قبر میں پہنچ گیا, لیکن ہم یہ ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ آج وہ قبر میں گیا, کل میں نے قبر میں جانا ہے. کسی کو, یعنی ہمارا عجیب معاملہ ہے, ہم روز جنازے دیکھتے ہیں, ہم روز اناؤنسمنٹ, اسی مسجد سے کئی بار اناؤنس ہوا ہوگا کہ فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا. یہ اناؤنسمنٹ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ڈراتا کہ کل میرا نام ہوگا اور اناؤنسمنٹ ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا؟ کاش ہم یہ خیال کرنے والے بن جائیں. میں آج جس موضوع پر کچھ مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں, آج ہم اپنی قبر, اپنی آخرت, اپنی موت, اپنے ہیر آفٹر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, بنی اسرائیل میں ایک انتہائی پراؤڈی مغرور شخص تھا. اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ڈور سے کوئی بندہ انٹر ہوا ہے. گھبرا کر, اینگری ہو کر وہ کوسچن کرتا ہے کہ تم کیسے اندر آ گئے, وداؤٹ اینی پرمیشن, ہاؤ یو انٹر ان مائی ہاؤس, کیسے بغیر اجازت میرے گھر میں آئے؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں. I enter with the permission of the owner of house. میں وہ ہوں جسے اندر آنے سے کوئی چوکیدار, کوئی پہرے دار, کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں روک سکتا. مجھے نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے, نہ کسی کا روب و دبدبا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے. مجھ سے کوئی ضدی اور مغرور شخص پیچھا نہیں چھڑا سکتا, نہ کوئی سرکش بچ سکتا ہے. یہ سن کر اب جو مغرور آدمی تھا وہ شیورنگ, کانپنے لگا, ندامت فیل ہوئی, شیم فیل ہوئی, یہاں تک کہ وہ اوندھے منہ گر گیا اور پھر بھیک مانگنے کے انداز میں کہنے لگا کہ اٹ مینز یو آر ملک الموت, یو آر سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اب جو شخص اندر داخل ہوا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یس آئی ایم ملک الموت, میں ملک الموت ہوں. اب وہ جو پراؤڈی شخص تھا جس کو بڑا روب اور دبدبا تھا,
وہ بڑی لجاجت کے ساتھ ریکویسٹنگ وے میں عرض کرتا ہے کیا مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں؟ گیو می سم مومنٹ، اٹس پاسبل؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یور ٹائم از فنش ناؤ، تیری مدت ختم ہو گئی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، کاؤنٹنگ آف یور بریتھس آر فنشڈ، وقت پورا ہو چکا ہے، دیر از نو وے لیفٹ، کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب وہ پراؤڈی شخص پوچھتا ہے مجھے کدھر لے جائیں گے یہ تو بتائیے، آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، آفٹر میری سول کو اب کہاں لے جائیں گے؟ تو اب سنیے ملک الموت نے کیا آنسر دیا۔ کہتے ہیں تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے، جو گھر دنیا میں رہ کر پریپیئر کیا ہے نا، ادھر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجا، میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا۔ حضرت ملک الموت نے کہا پھر جہنم کی وادی کی طرف لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ پھر آپ نے اس مغرور شخص کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب وقت آ جائے گا نا، اس وقت بندہ 1 منٹ کی ریکویسٹ بھی کرے گا تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے ہماری مشکل ایک طرح سے آسان کر دی ہے۔ اب تو کئی ایسے کلپس آ گئے مارکیٹ میں کہ چلتے چلتے بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اسپورٹس کھیلتے کھیلتے لوگ مر گئے، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا اور پانی پی بھی نہ سکے اور روح چلی گئی۔ یعنی اٹ مینز واٹ، لک ایٹ دا ڈسٹینس بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ۔ ایون 1 سیکنڈ پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا سیکنڈ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ اس اتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں، بیوٹیفل لائٹس آ دیا، مگر ایک سوئچ آف کریں سب ڈارک ہو جائے گا۔ اٹ مینز آل لائٹس آر ڈیپینڈ آن اونلی 1 اسمال سوئچ۔ بند کرو، ختم، اندھیرا۔ زندگی اور موت میں یہی فرق ہے، ایک سوئچ آف ہونے کی دیر ہے۔ ہم دنیا ساری ادھر ہی رہے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں I'm very important for the world، میری وجہ سے بزنس چل رہا ہے، میری وجہ سے فیملی ہے، میری وجہ سے دوست ہیں، میری وجہ سے گیدرنگ ہے۔ جتنے بھی یہ سمجھنے والے تھے نا وہ سب چلے گئے، دنیا چلتی رہی، فیملی نے بھی قبول کر ہی لیا، بچے تھوڑے دن روئے پھر بچے بھی اپنی لائف میں لگ گئے، کسی کے جانے سے دنیا رکی نہیں۔ میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، دنیا کو اثر نہیں پڑنا، اثر مجھے پڑنا ہے، کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ واٹ ایور آئی سینڈ دیئر، جو میں نے بھیجا ہے نا وہ مجھے ملے گا وہاں پر، لیکن بھیجا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن میں موت کی سختی کے بارے میں، انسان کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار یہ موت کی بات نہ کیا کرو، موت کا تذکرہ نہ کیا کرو، ڈیتھ کی بات کیوں کرتے ہو یار، انجوائے کی بات کرو، دوست زندگی کی بات کرو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں چلے ٹھیک ہے، اگر آج کے بعد دعوت اسلامی والوں کو آپ یہ کہتے ہو یار یہ موت کی بات کرتے ہیں، ہم موت کی بات نہیں کریں گے، کیا آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کیا آپ اس ڈیتھ سے بچ پاؤ گے؟ ایک ریئلٹی ہے جو ہونی ہے، اور سمجھیے بات کو۔ دنیا میں بہت سارے ٹریول ہیں جو آپ پلان کرتے ہیں۔ If you want to go Pakistan or America or anywhere else, you make your flight dates, you arrange your flight dates, you arrange your travel documents, you arrange your vacations. آپ طے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مئی کی 10 تاریخ کو فلائٹ لینی ہے، 20 تاریخ کو واپس آنا ہے، ارینجمنٹ اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن ایک ٹریول ایسا ہے جس کی ارینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اینی ٹائم، اینی مومنٹ۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ انگلش ٹرانسلیشن بھی سن لو، and the hardship of death came with the truth. This is what you were escaping. جس سے تم بھاگ رہے تھے وہ آ گئی ہے۔ Remember, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, او کعب, tell us about death. کچھ ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ humbly said, او امیر المؤمنین, death is like the branch of tree. ایک شاخ کی مانند ہے, which has many thorns, and it is made to enter the belly of someone in a way that each thorn become indelt in any vein. ایسا ایک ایسی شاخ ہے جو کانٹے دھار ہے, کانٹے ہیں اس میں, اور وہ انسان کے جسم میں ڈال دی جائے, اور پھر کیا فرماتے ہیں,
اس میں بہت سارے کانٹے ہو, کسی کے آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کی جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں, کسی نہ کسی وین کے اندر اٹک جائے, پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے. تو فرمایا جو کچھ نکلنا تھا وہ نکل آیا, جو باقی رہ گیا وہ باقی رہ گیا. So someone pulls it out with a jerk. So whatever has to come out, it's come out. And the rest is left there. کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا یہ بہت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, you know the مقام, مرتبہ, status. حضرت عیسیٰ, we said him روح اللہ, ہم انہیں روح اللہ کہتے ہیں. مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن کیا تھا موت کے بارے میں؟ سنو, آپ فرماتے ہیں, O group of my companions, you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He azza wa jal eases the agonies of death for me. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ موت کی سختیاں مجھ پر آسان کر دے. Because I have a fear of death so much lest I die of its fear. مجھے موت کا اتنا خوف ہے کہیں میں موت کے خوف سے ہی نہ مر جاؤں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی, وہ تو بخشے بخشائے نا, وہ ڈریں اور ہمیں فکر ہی نہ ہو, ہمیں احساس ہی نہ ہو, ہم گناہوں بھری لائف گزار رہے ہوں. ہمارے شیڈیول بنے ہوئے ہیں, اتنے پیک شیڈیول ہیں لوگوں کے کہ کسی کو کہو یار نماز تو پڑھ لو, کہتا ہے یار بڑی بیزی لائف ہے, نماز کا ٹائم نہیں ملتا. ارے حضرت کچھ تلاوت تو کر لیں, کہتے یار اتنی ٹف لائف ہے, تلاوت کا وقت ہی نہیں نکلتا. ارے بھائی کچھ دیر مسجد میں آ جائیں, I am very busy, I have no time to come in masjid. I have a question for all those busy personalities. How you go in your grave? You have time to go? مرنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ادھر وقت نہیں دیکھا جائے گا, بیچ سے اٹھا لیا جائے گا. تو پلیز ایسا پیک شیڈول, ایسی بیزی لائف کسی کام کی نہیں ہے جس میں آپ کے پاس مرنے کا ٹائم بھی نہیں, مرنے کی تیاری کا ٹائم بھی نہیں ہے. آئیے, موت کے میسنجر کیا ہیں؟ ہم میں سے بہت ساروں کے پاس وہ میسنجر آ گئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی ہے نا, ہی آسکڈ سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام, او ملک الموت, بیکاز ہی واز اے فرینڈ آف ملک الموت, کہ جب میری روح قبض کرنے کے لیے, when you come to take my soul, اس سے پہلے میرے پاس اپنے میسنجر بھیج دینا, قاصد بھیج دینا. ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی طرف 2 یا 3 یا 3 میسنجر بھیجوں گا before take your soul. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا یہ کمٹمنٹ ہو گیا. پھر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کرنے آ گئے, سول کلیکٹ کرنے کے لیے آ گئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تو, ہمارا کمٹمنٹ ہوا تھا کہ before to take my soul you send 2 or 3 messenger, قاصد بھیجو گے, وہ کہاں ہیں؟ تو ملک الموت نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کالے بالوں کے بعد سفید بال, white hair after black hairs, جسمانی طاقت کے بعد کمزوری, your power become weak. فرمایا یہ جسمانی طاقت تھی جو کمزوری میں بدلی, اور سیدھی کمر تھی وہ جھکنا شروع ہو گئی. کہا یہ تینوں میرے قاصد ہی تھے, یہ میسنجر آف ڈیتھ تھے. پھر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضور یہی تو میرے 3 میسنجر تھے, میرے وہ بھائی جن کے سفید بال آ گئے, میں کلر کر لوں, آپ کلر کر لیں, ہیں کوئی نہ کوئی طریقے سے اپنے سفید بال چھپا لیں, دنیا کو نہ پتا چلے. 60 سال کے لوگ ہوتے ہیں, کالا کلر کر کے چل رہے ہوتے ہیں, شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. چلیے ایک الگ بحث ہے, مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کو تو بتا دیں گے کہ میں جوان ہوں, مگر یہ موت کا قاصد آ گیا. علماء کہتے ہیں یہ آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہوتی ہے نا, ہماری آنکھیں جیسی پہلے دیکھتی تھیں اب کم دیکھنے لگی ہیں, یہ موت کا میسنجر ہے. میں پہلے بڑا طاقتور تھا, اب کمزور ہو جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں. یہ موت کی طرف قدم بڑھنا ہے, نہیں ماننا, نہیں ایکسپٹ کرنا, وہ آپ کی مرضی ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میں بالکل جوان ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, آپ کہتے رہیے, لیکن میسنجر آ گیا آپ کے پاس, الارام آ گیا. اچھا یہ تو اس کے لیے ہے جو نارمل لائف گزارتا ہے, ورنہ یہاں تو جوان چلا جاتا ہے دنیا سے, 15, 14, 15, 16 سال, 17 سال کے لوگ چلے جاتے ہیں, کیا نہیں جاتے؟ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, بالخصوص میں بزرگوں سے بات کروں گا, جوانوں سے بات کرتا ہوں, کچھ بزرگوں سے بھی مجھے بات کرنی ہے. لیکن اگر موت ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے گا, الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا ڈور ہے, ایوری بڈی ہیو ٹو انٹر. چھپ جائے بندہ, کہے نہیں یار میں آکسیجن باکس میں رہوں گا تاکہ کوئی بیکٹیریا نہ آ سکے, میں جناب 4 ڈاکٹر ساتھ رکھوں گا. قرآن کیا کہتا ہے سنو, اللہ کا کلام کہتا ہے
ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम जहां कहीं भी हो, तुम जहां कहीं हो, मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत कलओं में हो। कैद कर लो अपने आप को, मौत वहां भी पहुंचेगी। और आपको पता है मौत का एक टाइम और प्लेस बोथ आर कैलकुलेटेड और फिक्स्ड हैं। जिधर मैंने और आपने मरना है ना, उधर इंसान खुद ही पहुंचता है। आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी हुआ है कि हम कभी कभी कार ड्राइव कर रहे होते हैं और अचानक बिल्कुल एक्सीडेंट से बचते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार 1 सेकंड का फर्क होता तो मैं तो गया था। रोड क्रॉस करते करते ध्यान नहीं होता, अचानक से गाड़ी गुजरती है, बंदा कहता है यार ये बच गया मैं। ये आपको मौत ने बचाया है, बिकॉज योर टाइम नॉट केम। तुम्हारा वक्त नहीं आया, लेकिन जब वक्त आएगा ना, कोई बहाना बनेगा, आप उधर पहुंचेंगे जिधर आपने पहुंचना है। जहां आपका वक्त लिखा है वहीं जाओगे, और उसी वक्त रूह कब्ज होगी। एक वाकये से इस बात को और समझना है कि एक बार सैयदना सुलेमान अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, और मलकुल मौत एक आपके करीब बैठे हुए शख्स को बहुत गौर से देख रहे थे, कंटिन्यू। और मलकुल मौत चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस बंदे ने पूछा कि हुजूर ये कौन थे? हजरत सुलेमान ने कहा ये मलकुल मौत थे। तो उसने कहा कि मुझे तो यूं देख रहे थे जैसे मुझे ही लेने आए हों, बड़ा गौर से मुझे देख रहे थे। तो हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अब तुम बताओ क्या चाहते हो, व्हाट्स योर डिजायर? उसने कहा हुजूर ऐसा करें, मुझे इनसे बचा लें, कहीं ये मेरी रूह ना कब्ज कर लें। आप हवा को हुक्म दें, बिकॉज ही हैव हुकूमत ऑन एयर ऑल्सो। आप हवा को हुक्म दें कि वो मुझे हिंद के किसी दूर दराज इलाके में पहुंचा दे, दूर कहीं पहुंच जाऊं ताकि मलकुल मौत से दूर हो जाऊं। आपने दुआ की, हवा ने उठाया उसको और उधर पहुंचा दिया। अब थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत दोबारा आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम मेरे करीब बैठे हुए शख्स को मुसलसल देख रहे थे, कंटिन्यू लुकिंग फॉर हिम? हज़रत मलकुल मौत ने कहा कि मुझे ये हैरानगी हो रही थी कि मुझे ये ऑर्डर मिला था कि आफ्टर फ्यू मोमेंट मुझे इस बंदे की रूह इंडिया में कब्ज करनी है, एंड ही इज सिटिंग विद यू। मैं हैरान था कि ऑर्डर ये है कि आफ्टर फ्यू मोमेंट इसकी रूह मुझे हिंद से कब्ज करनी है, और ये आपके साथ बैठा हुआ था। आपसे दुआ करवाई इसने, आपने उधर भेजा, उधर जाके मैंने रूह कब्ज कर ली। एक एक वक्त, एवरी मोमेंट इज फिक्स्ड। फिर क्यों फिक्र नहीं है, फिर क्यों ख्याल नहीं है? बल्कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। जब एक मोमेंट फिक्स है, मिसाल देता हूं, किसी का यह वक्त फिक्स है कि उसकी शाम 5 बजे इंतकाल होना है। अगर वो उस वक्त सजदे में है तो इंतकाल किस आलम में होगा? सजदे में होगा ना। दुरूद पढ़ रहा है तो इंतकाल किस आलम में होगा? दुरूद पढ़ते पढ़ते होगा ना। शराब पी रहा है तो शराब पीते पीते मरेगा। फिल्में देख रहा है, हराम चीजें देख रहा है, हराम बेहया औरतों से, नामहरम औरतों से बातें कर रहा है, डेट्स पर जा रहा है, क्लब्स में बैठा हुआ है, पब में बैठा हुआ है, सोचो ना, कैसीनो में बैठा हुआ है, गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मां बाप को सता रहा है, हराम रोजी कमा रहा है। सोचिए वो इस्लामी भाई कि अगर इस दौरान मुझे मौत आ गई तो टाइम तो फिक्स है, मलकुल मौत आ गए, देन आई नॉट हैव पावर टू से हिम कि जनाब अभी रूह कब्ज ना करे, मैं तो गुनाह की जगह बैठा हूं, मैं मर गया तो क्या अल्लाह को जवाब दूंगा? यू हैव नो चांस टू डिनाई। सोचिए किस हाल में मरना है। याद रखिएगा, रिवायतों का मजमून है, जो जिस हाल में मरता है उसी हाल में अल्लाह की बारगाह में उठाया जाएगा। हैं खुश नसीब हैं जो कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हैं।